اپنی لائف میں ایسے آپ بہت سارے لوگوں سے ملے ہوں گے کہ جن کو ہر وقت ہی تھکان کہا جاتا ہے، وہ لوگ ہر وقت ہی تھکے رہتے ہیں. تو دراصل جو فزیکل ایگزرشن ہے اس سے زیادہ، کہیں زیادہ جو مینٹل ایگزرشن ہے وہ انسان کو جو ہے وہ تھکا دیتی ہے. لیٹ می ایکسپلین یو. سو فار ایگزامپل، اگر ایک عورت ہے جو ہر وقت ہی تھکی رہتی ہے، ہر وقت ہی کہتی رہتی ہے، کمپلین کرتی رہتی ہے کہ میں بہت زیادہ تھکی ہوں، تو اس کا ریزن فزیکل ریزنس تو الگ ہیں جس میں ہارمونل چینجز ہیں اور فزیکل ایگزرشن. اس کے علاوہ بھی اگر اس کو کوئی فزیکل ایگزرشن نہ ہو اور پھر بھی وہ عورت وہی کمپلین کریے کہ میں ہر وقت ہی تھکی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایموشنس کا برڈن جو نا وہ کیری کرتے کرتے تھک گئی ہے، ایگزاسٹ ہو گئی. لیٹ می ایکسپلین یو کہ اگر اس کا اسپاؤس ویک ہے ایموشنلی یا اس کا اسپاؤس ایموشنلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، دونوں صورتوں میں اس کا جو اسپاؤس ہے وہ اس کا ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا شریک حیات نہیں ہے. اگر وہ جو بندہ ہے، جو بھی اس کا اسپاؤس ہے، اگر ایموشنل طور پہ بہت ویک ہے تو اس کو اپنے ایموشنس کا تو برڈن اٹھانا ہی ہے عورت کو، اپنے ساتھ ساتھ اپنے اسپاؤس کے ایموشنس کا برڈن بھی اس کو خود کو کیری کرنا ہے. تو ایک عورت کو، جس کو اگر میں کہوں کہ مستقل جو ہے ایک بیک پیک لے کے چلنا ہے، جس میں اس کو اپنے ایموشنس کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کے، اپنے اسپاؤس کے ایموشنس کا بھی برڈن لے کے چلنا ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ ہر وقت تھکی ہوئی نظر آتی ہے. یا پھر اگر میں کہوں آپ کو کہ وہ ایموشنلی طور پہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے، اس کا ہسبینڈ یا اس کا اسپاؤس یا اس کی وائف جو بھی ہے، جو اس کا اسپاؤس جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو وہ اس کی مثال اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ابھی ہم عید پہ دیکھتے ہیں نا کہ بچے اپنے جانور کے گلے میں رسی باندھ کے کھینچتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے اپنے اسپاؤس کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے جس طریقے سے ایک جانور کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کے گلے میں ایسے ڈال کے اس کو کھینچا چلا جا رہا ہے. وہ ابھی تک اپنے ایموشنز کو پروسیس نہیں کر پا رہی، لیکن اس کو اپنے جو اسپاؤس کے ایموشنز ہیں اس تک کیچ اپ کرنا ہے، اس تک بھاگنا ہے، دوڑنا ہے. تو وہ اس تھکان کی وجہ سے بھی جو ہے انسان تھک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. یہ ریزنز کیا ہوتے ہیں کہ ایموشنلی طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو آپ کا اسپاؤس، یا ایموشنلی طور پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو آپ کا اسپاؤس؟ اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. پہلا ریزن تو یہ کہ ہم کیونکہ جب ریلیشن شپ کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کپل کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں یا تھراپیز دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آپ میں اور آپ کے اسپاؤس میں کتنا بڑا ڈفرینس ہے، ایج ڈفرینس کیا ہے. اچھا، ایج ڈفرینس معنی رکھتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ڈفرینس معنی رکھتا ہے وہ ہے اس کا مینٹل ایج ڈفرینس کتنا ہے. کیونکہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نارملی، کیونکہ جب اگر فزیکلی ایج ڈفرینس بہت زیادہ ہے، اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو عورت جو ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ جو مرد آتا ہے ساتھ تو وہ اپنے پرانے ٹراماز کو ساتھ لے کر آ رہا ہوتا ہے، اپنے پرانے بروکن ریلیشن شپس کو ساتھ لے کر آ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی پرانی ریگریٹس، فیلیئرز، ان سب کو ساتھ لے کر آ رہا ہوتا ہے، اپنے فیملی میں ہوئے انسیڈنٹس جو نا اس کے دماغ میں پیچھے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ٹراماز اس کے اندر جو ہے نا وہ بلڈ ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی وائف کا، اپنے اسپاؤس کا دوست نہیں بنتا، اس کا لیڈر بن جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے بجائے اس کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے، اس کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے. تو وہ ایک عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے کہ اس بیچاری کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ جو یہاں پہ ہے یہ سب کچھ دیکھ کر آیا ہوا ہے. اصل میں جو شادی کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دونوں مل کے ایک ساتھ ساری دنیا کو دیکھتے، لیکن کیونکہ اس نے سب کچھ پہلے سے دیکھا ہوا ہے، پہلے سے اپنی دانست کے حساب سے اس نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے، تو یہ آپ کی زندگی کا یا اپنے اسپاؤس کی زندگی کا ٹیچر بن جاتا ہے یا بن جاتی ہے. اس میں ضروری نہیں کہ مرد ہو، عورت بھی ہو سکتی ہے. تو وہ بن جاتا ہے یا بن جاتی ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں جو ہے نا وہ ایک عجیب سچویشن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا ٹیچر ملتا ہے یا ملتی ہے کہ جس نے جو اپنے سبجیکٹ میں خود فیل ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو وہی سبجیکٹ جو ہے نا وہ پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کا دوست نہیں بنا، آپ کا جو نا وہ ایک جج بن گیا ہے، آپ کا ایک حاکم بن گیا ہے، جو آپ کے ساتھ جس کو جو نا وہ زندگی جو نا ساتھ ساتھ گزارنی تھی، وہ غلطیاں ساتھ کرنی تھیں، وہ سیکھیں ساتھ سیکھنی تھیں، دراصل اس نے وہ ساری اکیلی سیکھ کے وہ آپ کے اوپر جو نا وہ لاگو کر دی ہیں، اور ایسی لاگو کی ہیں کہ آپ کو وہ سارے کام کرنے پڑیں گے مجبوراً، چاہے آپ خوش ہوں یا نہ خوش ہوں. تو ایک جب ایج میں اتنا زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر بنتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری جگہ یہ بھی آتا ہے نظر کہ نمبرز میں ڈفرینس نہیں ہوتا ایج کے، مطلب ایج تو ہو سکتا ہے دونوں کی جو نا وہ 24 سال ہو، دونوں کی 30 سال ہو، دونوں کی 40 سال ہو، اس ایج کے نمبرز میں فرق نہیں ہوتا، لیکن مینٹل ایج میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے.
بہت ساری دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑا تو ہو جاتا ہے لیکن وہ بڑا نہیں ہو پاتا. لیٹ می ایکسپلین یو. وہ جسمانی طور پہ وہ بڑا ہو گیا لیکن وہ اسٹرانگ نہیں ہوا. کس طریقے سے؟ کیونکہ اس کو پیوبرٹی تو اس نے ہٹ کی لیکن اس نے میچورٹی کو ہٹ نہیں کیا. اس نے وہاں پر اپنی جو ساری چیزیں ہیں وہ اس نے یہ سمجھا کہ جو مطلب میں بگ تو ہو گیا ہوں لیکن میں ایلڈر نہیں ہوں. کیونکہ ایلڈرنیس جو ہے نا وہ سیکریفائز مانگتی ہے, وہ ساری چیزیں مانگتی ہے کہ جو آپ ایک بڑا جو انسان ہے وہی دے سکتا ہے, جو چھوٹا نہیں دے سکتا. تو جسمانی طور پہ بڑے ہو جاتے ہیں, نمبرز کے طور پہ بڑے ہو جاتے ہیں, ایج میں بڑے ہو جاتے ہیں, لیکن میچورٹی لیول جو ہوتا ہے نا ان کا وہی ٹین ایجر والا رہتا ہے. وہ کیا ٹین ایجر میچورٹی لیول ہوتا ہے؟ جو ٹین ایجر والا میچورٹی لیول ہوتا ہے نا جو لڑکی یا لڑکے کا, کہ ان کو سوائے اپنی باڈی کے علاوہ ان کو دوسری باڈی نظر نہیں آتی. جیسے کہ اگزامپل دوں, اگر کوئی ٹین ایجر لڑکا آپ لوگوں کے گھر میں موجود ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا سارا فوکس جو ہے نا وہ اپنی باڈی بنانے پہ ہے کہ میں کتنا اسٹرانگ ہوں اور میں کتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہوں. اور اگر ایک ایسے لڑکے کی شادی ہو جائے تو اس کا سارا زور جو ہوگا نا وہ اسی چیز پہ ہوگا کہ اس کا سارا فوکس جو ہوگا نا وہ اس کی اپنی باڈی پہ ہوگا یا سامنے والے بندے کی باڈی پہ ہوگا. اسی طریقے سے جو ایک ٹین ایجر ہوتی ہے اس کا سارا فوکس ہے نا کہ میں کتنی خوبصورت لگ سکتی ہوں, کتنی اچھی لگ سکتی ہوں, بار بار خود کو. یہ جو ایج ہے ٹپیکل ایج ہے, بار بار جو نا اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا, بننا, سنورنا, اچھا لگنا, اچھا دکھنا, اور بس یہی ساری چیزیں ہیں. تو ایسا جو مرد شادی کرتا ہے تو وہ صرف جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے فزیکل اسٹرینتھ سے جو ہے نا وہ پروف کرے کہ دیٹ ہی از اے مین, کیونکہ اس کے لیے مردانگی جو ہے نا وہ اس کی طاقت ہے اور کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے عورت کے لیے جو اس حالت میں عورت ہوتی ہے اور جب وہ شادی کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ اس کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ خوبصورتی کا نام ہے اور کچھ نہیں, عورت صرف ایک کھلونا ہے. تو جب اس طرح کے لوگ رشتے میں آتے ہیں تو ان کے لیے ہر ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ایک گیم ہوتا ہے, ہر ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ہر رشتہ ایک کھلونا بن جاتا ہے. ان کے لیے کمیونیکیشن امپورٹنٹ نہیں ہوتا, ان کے لیے ہر کمیونیکیشن ایک کانفلکٹ ہوتا ہے. ان کو تمیز نہیں ہوتی کہ وہ خود سمجھ سکیں کہ اپنی جو مطلب دراصل میں کہوں کہ دوسروں کو سمجھنے کے بجائے انہوں نے اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھا ہوتا. یہ تو فرسٹ فیز ہوتا ہے. یا پھر اگر فزیکلی آپ کی باڈی بڑی ہو گئی ہے لیکن آپ کی میچورٹی کا لیول یہ ہے کہ آپ ابھی تک اس حالت میں ہو کہ جو مطلب اس نے سکسیس تو تھوڑی بہت حاصل کر لی ہے. جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ وہ اس نے ڈگریز حاصل کر لی ہیں اور پڑھائی لکھائی کر لی ہے, وہ اپنے آپ کو اتنا انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ باقی ساری دنیا بیوقوف ہے. ایسے آپ کو بہت سارے ملیں گے کہ وہ مرد میچورٹی کے اس لیول پہ ہوتے ہیں, اس مرحلے پہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ ذہین تو کوئی ہے ہی نہیں, باقی دنیا تو سب بے وقوف ہے. میں مردوں کی بات نہیں کر رہی اسپیسیفکلی, لیکن ہاں عورتیں بھی آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو کچھ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھنا شروع کر دیتی کہ نہیں بھائی ان سے زیادہ جو ہے نا وہ ذہین کوئی نہیں ہے, اور وہ اپنی ہر چیز کے آگے ایک انٹلیکچوئل کا ماسک جو ہے نا وہ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں, خول چڑھائے ہوتے ہیں, کور چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں. اندر سے وہ لوگ بے انتہا بے وقوف ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ مستقل یہ پوسٹ کرتے ہیں, حکمرانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے مرحلے میں مرد یا عورت, مرد طاقت سے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, عورت اپنے حسن سے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دوسرے فیز میں مرد یا عورت اپنی ذہانت سے جنہوں کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ایک بہت ہی خوبصورت سا عورت کو یا مرد کو ایک کیج بنا کے دیتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ عورت یا مرد اسی کیج میں مستقل, اسی پنجرے میں مستقل قید رہیں, کیونکہ اس کا کنٹرول اس کی یہی سمجھ میں آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی نارسسٹک پرسنالٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ جو محبت سے مارتے ہیں, مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ اگر ان کا صحیح چہرہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور وہ ذرا سی بات کرو نا تو آپ کو محبت میں جانا نہیں میں نہیں چاہتا, یا میں نہیں چاہتی کہ تم باہر نکلو, تم مجھ سے ملو, تم یوں کرو, پیار میں وہ آپ سے سارے کام کرا رہے ہوتے ہیں, مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک بہت ہی فینسی سا کیج انہوں نے آپ کے ارد گرد بنایا ہوا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے تیسرا فیز, جس میں انسان کی ایج تو بڑھ جاتی ہے لیکن اس کی میچورٹی کا لیول نہیں بڑھتا. اور وہ تیسرا فیز کیا ہے؟ وہ تیسرا فیز یہ ہے کہ جب انسان کمانا شروع کر دیتا ہے, ارننگ شروع کر دیتا ہے. اب جب وہ کما رہا ہے تو وہ اب جو کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے پیسے سے.
پہلے طاقت سے، پھر عقل سے، اور پھر تیسرے میں وہ اپنے پیسے سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو لگتا ہے کیونکہ وہ کما رہا ہے، ہی از دا مین ارنر، ہی از دا جو بھی ہے کہ وہ گھر کا جو نا وہ کماندار ہے، وہ کمانے لگا ہے اور وہ وہی سب کچھ ہے. تو وہ اپنا اس پہ جو ہے نا وہ حکم چلانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ میں گھر میں کما کے لے کر آ رہا ہوں، میں خرچہ اٹھا رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، تو مجھے ایز اے شریک حیات نہیں رکھو تم اپنا، تم میری محکوم ہو، کیونکہ میں لے کر آتا ہوں کما کے تو تم کھاتی ہو، یا میں لے کر آتی ہوں کما کے تو تم کھاتے ہو. تو دونوں صورتوں میں وائس ورسا اس طریقے سے چلتا ہے. تو جو تیسری یہ جو فیز ہے، اس پہ جو کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے ریلیشن شپ میں، یہ بیسکلی پیسے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں جی پیسہ ہے تو کنٹرول ہے. جہاں وہ مرد کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کے ریلیشن شپ جو ہے نا وہ مشکلات میں آ جاتے ہیں. جو لوگ صرف پیسے کو فوکس کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک چھوٹی سی بات کہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ ہمارے دادا نے وہ ہمیں مطلب ہمارے والد کہانی سناتے تھے، ہماری پھوپھی کہانی سناتی تھی ہمیں، کہ ہمارے دادا نے سوال کیا کہ پردادا نے جب ان کی بیٹی کی شادی کی بات آئی تو انہوں نے ہر ایک سے ایک ہی سوال کیا کہ بتاؤ کمانا مشکل ہے یا خرچ کرنا مشکل ہے. تو جتنے لوگ آتے تھے اور وہ زیادہ تر جو نا جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہی جواب ملتا تھا کہ جی کمانا زیادہ مشکل ہے. تو کہتے تھے، مسکراتے تھے اور کہتے تھے ٹھیک ہے جاؤ، اور بھیج دیتے تھے. اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتے تھے. ان میں سے ایک صاحب آئے اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ کمانا مشکل ہے یا خرچ کرنا، تو انہوں نے سوچ کے جواب دیا کہ نہیں، خرچ کرنا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ کمانے کا سے زیادہ خرچ کرنے کا حساب ہے کہ آپ کہاں خرچ کر رہے ہو، کس طریقے سے خرچ کر رہے ہو. تو ایسا بندہ جو کمانے تو لگا ہے لیکن اس نے یہ نہیں سیکھا کہ اس کو خرچ کس طریقے سے کرنا ہے. اس کے لیے اس کی اپنی پرائرٹیز بہت زیادہ ہے، لیکن بیوی کی پرائرٹیز اس کو نظر نہیں آتی، یا اپنے اسپاؤس کی پرائرٹیز نظر نہیں آتی ہیں. اس کیس میں کہ اگر بیوی ہے تو وہ بیوی کو اپنی چیزیں تو نظر آ رہی ہیں لیکن اپنے اسپاؤس کی جو ضروریات نظر نہیں آ رہی. اس کو اپنی بیوی کا یا اپنے شوہر کا جسم تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کے فیئرز نظر نہیں آ رہے، اس کے ایموشنز نظر نہیں آ رہے، اس کی تھکان نظر نہیں آ رہی، اس کی کمزوریاں نظر نہیں آ رہی، ویکنیسز نظر نہیں آ رہی. تو یہ ایک فیز ہے. اس طرح کا جو میچورٹی لیول ہوتا ہے نا تو وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر چوتھا اور آخری ایک فیز ایسا آتا ہے کہ جب وہی سیم مرد یا عورت اپنی دوسری جنریشن کی طرف جو ہے نا وہ نگاہیں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ اس صورت میں جب وہ نگاہیں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت ساری دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہی سارا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی آپ نے بہت ساری دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ٹائپ کی پرسنالٹیز والی جو مائیں ہوتی ہیں، میں خاص طور پر عورتوں کو بولتی ہیں اس معاملے میں، تو وہ اتنی زیادہ ڈومینیٹنگ ٹائپ کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں پہ تو حکم چلا ہی رہی ہوتی ہیں، ان کو تو گورن کر ہی رہی ہوتی ہیں گائیڈ کرنے کے بجائے، کیونکہ پرپز آف اے مدر از ٹو گائیڈ دیئر کڈس ناٹ ٹو گورن دیئر کڈس. تو وہ گورن کر رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی گورن کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے اسپاؤس کو بھی جو ہے وہ گورن کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں میں ایک اور بچے کا اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ ان کا اپنا اسپاؤس ہوتا ہے. تو یا پھر ہسبینڈ بھی ایسے نظر آتے ہیں، مرد حضرات بھی ایسے نظر آتے ہیں کہ جو جب اپنے بچوں کو گورن کرنا شروع کرتے ہیں، ایک تو پہلے انہوں نے جیسے مرغی اپنے اندر دبا کے نہیں رکھتی، اس طریقے سے وہ دبا کے رکھتے ہیں، اوورلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. اور پھر اس طریقے سے کر کے جب کیونکہ انہوں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو سب کچھ آتا ہے، وہ اپنے بچوں کو وہ مسٹیکس کرنے ہی نہیں دیتے، وہ لرننگس کرنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ مسٹیکس سے ہی لرننگ ہوتی ہیں. تو مسٹیکس کرنے نہیں دیتے. ہاں کچھ حد تک آپ سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، اسلام یہاں تک آپ کو اجازت دے رہا ہے یا یہاں تک نہیں دے رہا، تو یہ سوچ سمجھ کے کیجیے گا. لیکن وہ بالکل بھی بہت زیادہ جو ہے نا ان کو مستقل جو ہے نا وہ گورن کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جہاں وہ اپنے بچوں کو گورن کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنے اسپاؤسز کو بھی گورن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی گورن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے بچوں میں ان کی بیوی کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ میں بات بتا رہی ہوں آپ کو، کیونکہ میچورٹی صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کا جسم جو ہے نا وہ بڑا ہو جائے. میچورٹی یہ بھی ہے کہ آپ سمجھ سکو کہ آپ کے اسپاؤس کو اس وقت آپ کے کس طرح کے ریلیشن شپ کی ضرورت ہے. آیا کہ اس کو ایک بوائے کی ضرورت ہے جو ایک چھوٹا سا ٹین ایجر ہے،
یا اس کو ایک انٹلیکچوئل مین کی ضرورت ہے، کیونکہ کمپیٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو اسپاؤس ہو یا آپ کا جو اسپاؤس ہو اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ ایک ٹین ایجر کا ہو، اور آپ کا جو مینٹل لیول ہے، جو میچورٹی لیول ہے، وہ ایک فادر کا ہو یا ایک مدر کا ہو. تو ان دونوں صورتوں میں جب کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی نا، تو اس طرح کے جو رشتے یا تو اینڈ اپ ہوتے ہیں کورٹ میں، یا پھر اینڈ اپ ہوتے ہیں قبرستان میں. تو ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک جو بہت زیادہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر گھٹتا چلا جا رہا ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کو انزائٹیز کی پرابلمز ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ قبرستان کا رخ کر لیتا ہے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا ریلیشن شپ میں کہ ہم دوسروں کو دیکھیں، کہ دوسروں کو ہی صحیح کریں. کبھی کبھار ہماری اپنی غلطی بھی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلط جا رہے ہوں، ہم بہت زیادہ اوورلی پروٹیکٹیو ہو رہے ہوں، ہم بہت زیادہ کنٹرولنگ ہو رہے ہوں. کیونکہ یہ رشتہ ایک اس طرح کا ہے، کیونکہ اس میں کوئی خون کا ریلیشن شپ نہیں. یہاں پہ آپ جتنا زیادہ کنٹرول کرو گے نا، اتنا زیادہ یہ رشتہ آپ سے دور جائے گا. تو اس میں آپ کو رشتے کو کنٹرول نہیں کرنا، یہاں پر آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، گندی زبان سے، گندے ایموشن سے، گندی تھاٹ سے. اور گندی میں کیوں بول رہی ہوں؟ کیونکہ نیگیٹو جو ہے نا، وہ نیگیٹو تھاٹ سے، نیگیٹو ایموشن سے، اور ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اور بی اے پراپر اسپاؤس، اور اپنے اسپاؤس کا کے پارٹنر بنیے، اچھے سے پارٹنر بنیے. اس کے فادر بننے کی کوشش نہ کیجیے، اس کے حاکم بننے کی کوشش نہ کیجیے، اس کے لیڈر بننے کی کوشش نہ کیجیے، اس کے ٹیچر بننے کی کوشش نہ کیجیے.